بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ سوچیں، اللہ خود بلا رہا ہے اور ہم سو رہے ہیں۔ یہ رمضان کا دوسرا عشرہ ہے، مغفرت کا عشرہ۔ رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں ہم نے اللہ کی رحمت کو سمیٹا اور اب ہم داخل ہو چکے ہیں دوسرے عشرے میں، جو ہے مغفرت کا عشرہ۔ یہ وہ دن ہے جب گناہ معاف ہوتے ہیں، خطائیں مٹائی جاتی ہیں، نامہ اعمال صاف کیے جاتے ہیں اور بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم واقعی مغفرت مانگ رہے ہیں یا صرف روزہ رکھ کر مطمئن ہو گئے ہیں؟ آج ہم تفصیل سے سمجھیں گے دوسرے عشرے کی دعا، استغفار کا حقیقی مطلب، قرآن میں مغفرت کا ذکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں استغفار، صحابہ کرام کا طرز عمل، استغفار کے حیران کن فائدے اور سچی توبہ کا مکمل طریقہ۔ دوسرے عشرے کی دعا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ ترجمہ: میں اپنے رب سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتا ہوں اور اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ یہ دعا ہمیں دو چیزیں سکھاتی ہے: استغفار، توبہ۔ استغفار گناہوں کی معافی مانگنا، توبہ گناہ چھوڑ کر اللہ کی طرف واپس آنا۔ قرآن مجید میں مغفرت کا تصور۔ قرآن مجید میں سینکڑوں مقامات پر مغفرت کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سوچیں، سب گناہ، کوئی حد نہیں لگائی گئی۔ اللہ کی صفات غفور، غفار، تواب اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں۔ الغفور بہت زیادہ بخشنے والا، الغفار بار بار بخشنے والا، التواب توبہ قبول کرنے والا۔ یہ نام ہمیں امید دیتے ہیں کہ دروازہ کھلا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور استغفار۔ ہم سب کے رہنما ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک تھے، مگر دن میں 70 مرتبہ استغفار، بعض روایت میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ سوچیں، اگر معصوم نبی اتنا استغفار کرتے تھے تو ہم گناہ گاروں کو کتنی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام اور مغفرت کی طلب۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق انتہائی متقی اور پاکیزہ شخصیت تھے، لیکن وہ بھی کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے اور عاجزی اختیار کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق دعا کرتے تھے، اے اللہ، اگر تو مجھے معاف نہ کرے تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ کتنی عاجزی! حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر بن خطاب راتوں کو روتے تھے۔ آپ کہتے تھے، کاش میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا۔ یہ ہے خوف آخرت اور مغفرت کی طلب۔ حضرت عمر کہتے تھے، اے عمر، اگر اللہ نے تجھے معاف نہ کیا تو تیرا کیا بنے گا؟ یہ ہے خوف اللہ اور استغفار کی عملی تصویر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ جب وہ قبرستان کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی تھی۔ لوگوں نے پوچھا، آپ جنت اور جہنم کا ذکر سنتے ہیں تو اتنا نہیں روتے، لیکن قبر کا ذکر آتا ہے تو بہت روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہاں کامیابی مل گئی تو آگے آسانی ہوگی، اور اگر یہاں مشکل ہو گئی تو آگے اور زیادہ مشکل ہوگی۔ یہ خوف آخرت
انسان کو استغفار کی طرف لے جاتا ہے۔ استغفار کے دنیاوی فوائد: رزق میں اضافہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تم پر بارش برسائے گا، مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا۔ مطلب استغفار سے کاروبار میں برکت، اولاد میں خیر، رزق میں اضافہ، بارش، خوشحالی۔ پریشانیوں کا خاتمہ: حدیث میں آتا ہے، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے، اللہ اس کے غم دور کر دیتا ہے، تنگی سے نکال دیتا ہے، ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ بیماریوں میں شفا: بزرگان دین فرماتے ہیں کہ استغفار دل اور جسم دونوں کی صفائی کرتا ہے۔ گناہ روح کو بیمار کرتے ہیں، استغفار روح کو شفا دیتا ہے۔ گناہ دل کو کیسے متاثر کرتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو دل صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر گناہ جاری رکھے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں مگر دل نہیں لگتا، کیوں؟ شاید استغفار کی کمی ہے۔ سچی توبہ کے 5 ارکان: گناہ چھوڑ دینا، ندامت محسوس کرنا، آئندہ نہ کرنے کا عزم، اگر کسی کا حق مارا ہو تو واپس کرنا، اللہ سے عاجزی کے ساتھ معافی مانگنا۔ رمضان میں خصوصی مواقع: رمضان میں شیطان قید، جنت کے دروازے کھلے، جہنم کے دروازے بند، یہ سب ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ یہ مغفرت کا سنہری موقع ہے۔ ذرا تصور کریں، قیامت کا دن ہے، نامہ اعمال ہاتھ میں ہے، فرشتے کہہ رہے ہیں، یہ تمہارے گناہ ہیں، اگر اللہ نے معاف نہ کیا تو؟ اور اگر اسی رمضان ہم نے سچی توبہ کر لی تو؟ نامہ اعمال سفید، چہرہ روشن، جنت کا دروازہ کھلا۔ آج سے آپ یہ عمل شروع کر دیں، روزانہ کم از کم 300 مرتبہ استغفار، سحری کے وقت خصوصی دعا، تہجد میں کم از کم 2 رکعت، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ استغفار اور دوسروں کو معاف کرنا۔ دعا: اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سے کوتاہیاں ہوئیں۔ اے رب، اس مغفرت کے عشرے میں ہمیں معاف فرما دے، ہمارے والدین کو معاف فرما، ہماری اولاد کو نیک بنا، ہماری قبروں کو روشن فرما اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔